اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، یہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور لا تعداد کرامات و فیوضات کا مہینہ آن پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی دل و جان سے استقبال کریں اور اللہ کے اس مبارک مہینے سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ ان ایام، ان گھڑیوں، ان اوقات میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ماہ رمضان میں ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سامعین عزیز، جیسے کہ ماہ شعبان المعظم میں اعمال، نمازیں، ثواب، روزوں کا اجر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ ایک نیکی تھی، اس نیکی کو پھیلانے کے لیے آپ مومنین کو بھی مدعو کیا، آپ لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے، آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہے، آپ لوگ بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ تمام مومنین مومنات کو دنیا و آخرت کی خوشیاں، نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی روزے کی نیت کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آخر تک آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور سنا کریں، تاکہ وہ جو مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہ آپ مومنین و مومنات کے اذہان مبارک تک محفوظ رہے گا، تاکہ کسی خطا اور کسی غلطی سے محفوظ رہ سکیں گے، بچ سکیں گے، کوئی شک ذہن میں نہیں رہے گا روزے کی نیت کے حوالے سے۔ تو یہ فقہی مسئلہ آیت اللہ سماحت السید علی حسینی السیستانی دامت ظلہ کے فتوے کے مطابق بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سامعین عزیز مومنین مومنات، تو آئیے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ سوال ہے، پھر سوال کے بعد اس کا جواب آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ پورا ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان المبارک روزہ رکھے گا، لیکن بعض دنوں میں سحری کے وقت نیت کرنا وہ بھول جاتا ہے، تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال آپ نے سماعت فرما لیا، تو جواب یہ عنایت فرماتے ہیں آیت اللہ سید سیستانی حفظہ اللہ اپنے فتویٰ کے مطابق۔ پہلی بات، اس میں 5-6 صورتیں ہیں، وہ آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، نیت نام ہے قصد اور ارادے کا۔ انسان ارادہ کر رہا ہے اور قصد کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، مثلا یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اور زبان سے نیت کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا زبان کو حرکت دے کہ میں آج کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کہنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر دل میں اور ارادہ کر لیا ہے تو یہ کافی ہے نیت کے لیے۔ اور دوسری بات، اگر تمام ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی ماہ رمضان المبارک سے پہلے ایک ہی مرتبہ نیت کر لی ہے تو کیا یہ کافی ہے؟ تو آیت اللہ فرماتے ہیں یہ نیت بھی کافی ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی ایک مرتبہ یعنی پہلی شب میں کرتا ہے کہ میں تمام روزوں کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی کنیز خدا اس طرح کی نیت کر لیتا ہے تمام روزوں کی پہلی شب میں، خدا نہ خواستہ دوران ماہ رمضان اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اس کا کوئی مشکل پیش آتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کو جو ہے اس کی نیت پر تمام روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قصد ہے، ارادہ ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو وہ روزے کا، یہ کافی ہے۔ مگر ہر رات نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کا قصد اور ارادہ کافی ہے۔ چوتھی بات کہ ہر روز طلوع فجر کے وقت نیت کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز طلوع فجر کا یعنی وقت آپ جو ہے انتظار کریں کہ میں کھا پی کے اب اذان ہوگی تو میں اس سے پہلے نیت کر لوں گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پانچویں بات، البتہ ہر رات یا طلوع فجر کے وقت یہ بات ذہن میں ہو
کہ صبح روزہ رکھوں گا یا ابھی روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ جو ہے یہ کافی ہے، یعنی نیت کے لیے اتنا ہی کہنا، اتنا ذہن میں رکھنا، سوچنا، یہ بھی کافی ہے۔ یعنی بعض لوگ گمان رکھتے ہیں کہ اگر سحری کے لیے بیدار نہیں ہوا یا سحری نہ کر سکے تو روزہ نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز مومن مومنات، یہ گمان غلط ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اگر سحری نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو اس کا روزہ ہوتا ہے، اگرچہ اس نے سحری نہیں کی، بیدار نہیں ہو سکا، تو رمضان کا دن ہے، رمضان المبارک کا، تو اس کا روزہ ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اور ہمیں فقہی مسائل کو سمجھنے اور ان پر صحیح طریقوں سے عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔